جہیز نہ دیں، جہیز دیا اور کہا صدقہ ہے. صدقہ کیسے ہو گیا جہیز؟ اپنی مرضی سے آپ کا خیال ہے کہ صدقہ ہے تو وہ صدقہ ہو جائے گا. رسم کے طور پہ پراؤنیوں کے جوڑے بانٹے جا رہے ہیں، کہہ دیا تحفہ ہے، اور قرآن بھی کوٹ کر دیا اور حدیث بھی کوٹ کر دی کہ تحفے تحائف تو ہونے ہی چاہیے. رسم کے طور پہ اور توقع کے ساتھ اگر تحفہ ہوتا ہے تو پھر وہ رسم بن جاتا ہے، پھر وہ تحفہ نہیں رہتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، محبتوں کو کاٹنے والا بن جاتا ہے. پھر تو ہر گندی بری چیز کے اوپر ٹائٹل اچھا سا لگا دیتے ہیں. اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کیا، ان لہم الحسنى، کہ ان کے لیے تو بھلا ہی بھلا ہے. لا جرم، بے شک ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے، النار، آگ. ضرور سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں میں رسول بھیجے. شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے. دیکھیے آپ کو یاد ہے ہم نے بات کی تھی، قرآن کو تقریباً 3 چیزوں کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے: فطرت، سنت، عقل. ہم جب کلچر کے پیچھے چلاتے ہیں قرآن کو، ہم قرآن کو کہیں کا نہیں چھوڑتے اور ہم اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. ہم جب اپنی خواہشات کے پیچھے چلاتے ہیں تو بھی ہم قرآن سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. قرآن کو کلچر کے لیے مت بدلیں، کلچر کو بدلیں قرآن کے لیے. پھر آپ دیکھیں کس قدر ہم الحمدللہ مطمئن اور ہلکے پھلکے ہوں گے. تو فرمایا شیطان نے ان کے برے کرتوت ان کو خوشنما بنا کر دکھائے. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو مان لیں. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تم کو ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تم کو پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں اور درختوں اور چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اگر آپ عربک ٹیکسٹ پڑھیں اس میں سارا خطاب جو ہے وہ فیمیل ٹینس، اس کے یعنی کہ فیمیل انداز میں بات کی گئی ہے، فیمینن جینڈر میں بات کی گئی ہے. اور اس زمانے میں تو پتہ نہیں تھا کہ جو ورکر بیز ہوتی ہیں یہ میل ہوتی ہیں یا فیمیل. جتنی ورکر بیز ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری فیمیل ہوتی ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں نا، قرآن جو ہے یہ خود اپنے آپ کو ثابت کر دے گا کہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور شہد کے بہت ہی فائدے ہیں. حدیث میں آتا ہے مومن کی مثال کیسی ہے، شہد کی مکھی کی طرح ہے. طیب چیز کھاتی ہے اور پاک چیز ہی پیدا بھی کرتی ہے. کھاتی بھی کیا ہے، پولن کھاتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے. اور کیا چیز ہے، شہد. کتنا زبردست ہے شہد ایز اے ڈرنک، مشروب کے طور پہ بڑی اللہ نے شفا رکھی ہے اس میں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا اور وہ پھر تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے. واقعی کیسے ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے کہ بچے لِکَیْ لَا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اول تو دعا ہم کریں کہ اللہ ہمیں ارذل العمر سے بچائے، ہیومن ویجیٹیبل بن جائیں، پیمپرز پہ آ جائیں اور اس طرح بچوں کی طرح کھائیں. اللہ ہمیں بچائے. دعا کریں کہ اللہ چلتے پھرتے ہم کو اٹھا لے دنیا سے، ہم اپنے بچوں کے لیے آزمائش نہ بنے. واقعی اللہ بچائے اس چیز سے. دوسری چیز کیا کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسے بزرگ ہیں، والدین، ہاں اب وہ ارذل العمر کو پہنچ چکے، بالکل بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح خفا ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح بدگمان ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، بچوں کی طرح کھاتے ہیں، بعض دفعہ اپنی پلیٹوں میں اتنی چیزیں بھر لیتے ہیں.
امبیرس مت ہو. آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہیں, اب یہ نہ کریں کہ میری ساس میری امی تو اتنی گندی طرح کھاتی ہیں تو کمرے میں بند کر دیا ان کو. دعوت ہو رہی ہے تو ان کو بلاتے نہیں, ڈرائنگ روم میں بٹھاتے نہیں. یہ بٹھائیں, بلائیں, اور اس طرح جب وہ ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر چیزیں بھر رہی ہیں پلیٹ کے اندر, آپ امبیرس مت امبیرس ہو. اللہ اجر دے گا آپ کو. پیپل کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ماں باپ کا بہرحال ہمیں خیال کرنا ہے, چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھی عمر کو پہنچ چکے ہوں. ان کی باتوں کا برا بھی نہیں ماننا, اور اگر وہ بالکل بیچارے بستروں پر لگ جائیں تو حتی الامکان جو خدمت خیال ہو سکتا ہے کیجئے. کس کے لیے؟ اگر ساس ہے تو کس کے لیے کیجئے؟ شوہر پر نندوں پر احسان جتانے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. تذکرے نہ کریں, یوں کرتی ہوں. بہت زیادہ ذکر کرنا اور احسان جتانا یہ قدر بھی کھو دیتا ہے, اجر بھی کھو دیتا ہے. جو کر سکتی ہیں خاموشی سے کیجئے, اللہ دینے والا ہے. اور دیکھو, اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں نے انکار کیا ہے؟ یعنی کہ تم بھی تو کبھی مخلوق بھی تو برابر نہیں ہے, تو اللہ اور مخلوق بھلا یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں, اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر آپ دیکھیں, on behalf of whom? on behalf of women. اور عورت بھی کیا, کس روپ میں؟ بیوی کے طور پہ. کس سے خطاب کر رہا ہے اللہ؟ مردوں سے, کہ قدر کرو. پریگننسی ہے, بے ڈول ہو جاتی ہے, پینگوئن کی طرح چلتی ہے, اب تم کو بری نہ لگے, ایکسپٹ کرو. تمہارے لیے تمہاری اولاد کے لیے دیکھو اس نے اپنے حسن کی قربانی دی ہے, تو پگمنٹیشن کے ساتھ اور اسٹریچ مارکس کے ساتھ قبول کرو. تمہارا فائدہ ہے اس کے اندر, احسان مانو اس کا. کس مشکل سے گزری ہے, کس طبیعت کی بیزاری سے گزری ہے, تمہارے لیے اولاد پیدا کر رہی ہے. سارا احسان مرد پہ رکھا ہے اللہ نے. تمہارے لیے بیٹے, تمہارے لیے پوتے, کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے, اور تمہارا ہی سرنیم آگے لگے گا بچوں کے ساتھ, تمہارا نام آگے چل رہا ہے, تمہاری جینز آگے ٹرانسفر ہو رہی ہیں. تو اس زمین کی قدر کرو جس میں تم نے اپنا بیج ڈالا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور واقعی جو واقعی اچھے شوہر ہوتے ہیں پریگننسی میں کتنا بیویوں کا خیال رکھتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ تھوڑی کہ وہ اتنی حسین, اتنی جمیل اور ویسی نہ رہی, کیسا کسا ہوا جسم نہ رہا تو توجہ بھٹکنے لگ جائے صرف اس لیے کہ بیوی پریگننٹ ہے. نعوذ باللہ, یہ انسانیت نہیں ہے. اور تمہارے آگے پوتے بھی دیا, پوتے کتنے پیارے ہوتے ہیں انسان کو. تو دیکھو, جب وہ بچہ پیدا کرنے کے مرحلے سے گزرے تم بہت خیال رکھنا. ان بٹوین لائنز یہ سب کہہ دیا گیا. اور ایک اتنی خوبصورت فیملی لائف کی تصویر کہ جہاں خاندان ہوتا ہے وہاں کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے کتنا اچھا تم کو رزق دیا. اور پھر ناشکریاں, افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. پھر کیا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کا احسان ماننے سے انکار کرتے ہیں, اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کوئی رزق دینا ہے اور زمین سے, اور نہ ہی زمین سے, اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو آپ دیکھیں پیچھے جو ایک بہت خوبصورت خاندانی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا. اللہ کے قانون پر انسان چلے, اللہ کی تقسیم پر عورت مرد راضی ہو جائیں, خاندان کا ادارہ اچھا چلتا ہے. اور جب مین میڈ لاز کے پیچھے خاندانوں کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے, ایکوالٹی کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں, تو سننے میں تو نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن فیملی لائف, ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کو برباد کرنے والی چیز ہے. ضرب اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے, خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دو آدمی ہیں, ایک گونگا بہرا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, جدھر بھی وہ اس کو بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ دو غلام, دو طرح کے لوگ, ایک شریعت کا پابند, ایک خواہشات کا پابند. شریعت والا بہت اچھا ہے, خواہشات والا اچھا نہیں ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے.
اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کم۔ حقیقت یہ ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر دیکھیں واللہ اخرجکم، اللہ نے تم کو نکالا، اے مردو تم بھی اور خواتین عورتیں تم بھی، من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے۔ پھر ماں کا احساس اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ آگے بڑے مزے کی بات، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں صبح صبح چہچہاتی ہوئی چڑیاں کیسے اڑ جاتی ہیں، کیسے وہ جاتی ہیں فریش ایکٹیو، ادھر سے ادھر گھومتی ہیں پھرتی ہیں، پھر دانا جمع کرتی ہیں، پھر لاتی ہیں بچوں کی چونچ میں ڈالتی ہیں۔ کیسے مزے کی زندگی ہے نا چڑیوں کی۔ اب آگے دیکھیں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنا دیا۔ پیچھے بیویوں کا ذکر کیا، پھر بچوں کا کیا، پھر گھروں کا کیا کہ ذرا چڑیا کے گھونسلے سے ہی سیکھ لو۔ روز صبح بھی چڑیا اٹھ کے کمر کی درد کا شکار ہو جائیں اگر، اور رونا پیٹنا مچا دیں اور ہنگامہ کھڑا کر دیں اور بچوں کی شکایتیں چڑے سے کریں جا جا کے، اور چڑے کو ڈانٹیں اس بات پر کہ تم نے یہ چیز یہاں کیسے رکھ دی، تمیز ہی نہیں ہے تمہارے اندر، تو کیا گھونسلہ ہوگا؟ مصیبت۔ چڑا کہے گا مجھ کو آنا ہی نہیں، میں گولف کھیلنے جا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں اتنا بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے، اللہ نے بیوی کو اور گھر، دو چیزوں کو اللہ نے سکون کا کہا نا، اور رات کو بھی تسکین کی جگہ، تسکین کا وقت کہا۔ لوگ گھر نہیں آنا چاہتے، کہتے ہیں ویکیشن پر چلے جاؤ، وہاں کلب چلے جاؤ، وہاں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اتنی مجھ کو حیرت ہوئی، مجھے کسی نے بتایا، کہا کہ ان کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہیں، وہ گھر جانا نہیں چاہتے۔ اتنی حیرت ہوئی کہ ادھر ٹائم گزارتے ہیں ادھر ٹائم گزارتے ہیں اور دیر دیر آفس بیٹھتے ہیں کہ گھر نہ جانا ہو۔ آخر یہ کیا ہو گیا کہ وہ گھر اور وہ گھر والی کیا وہ سکون نہیں دے رہی؟ تو ہے نا کوئی ایشو، تو گھر کو گھر بنائیں۔ ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کوئی ہم نے کوئی اپنے لیے میوزیمز نہیں بنائے ہوئے، کوئی ہم نے شو رومز نہیں بنائے۔ گھر گھر ہوتا ہے، ریلیکس کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ ہاتھ نہیں لگاؤ، یہ نہ کرو، یہاں مت کھاؤ، یہ گندا ہو جائے گا۔ یہ کیا ایشو ہے؟ ایسا ہاؤس پراؤڈ ہوں گے کہ گھر والوں کی زندگی عذاب کر دیں؟ تو ریلیکس، بچے کہتے ہیں نا اما چلیکس، ٹیک اے چل پل، وہ چل کریں اور ریلیکس کریں کو ملا کر انہوں نے چلیکس ہی بنا دیا اس کو۔ تو واقعی حقیقت ہے کہ گھر چلیکس کرنے کی جگہ ہے۔ اگر جوتا کہیں اتار دیا اور بستہ کہیں رکھ دیا اور بریف کیس کہیں رکھ دیا تو پھر آپ اٹھا کے رکھ دیں، کون سی بڑی چیز ہے، محبت ہی بڑھے گی انشاءاللہ۔ اور کیا ہوگا؟ تو جائے سکون بنایا۔ پھر آگے کچھ مزید گھروں کی اقسام کا ذکر ہے، وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مقررہ مدت تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ کیوں؟ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اس طرح اللہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، شاید تم فرما بردار ہو۔ سردی کا لباس تو اپنی جگہ، گرمی میں لباس کا ذکر، گرمی کا علاج لباس اتارنا نہیں ہے۔ سائنس سے بتا رہی ہے کہ ٹین ہو جاؤ گے، کینسر ہو جائے گا اسکن کا، تو سب سمجھ آ گیا۔ اب یہ سن بلاک اللہ نے بتا دیا لباس کی شکل میں، وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو لباس اتارنا گرمی کا علاج نہیں بلکہ لباس پہننا گرمی کا علاج ہے۔ شاید تو مسلمان ہو جاؤ، مسلمانوں کا سا پہنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اللہ کا احسان پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب ذرا قیامت کا ذکر، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وہ دن
جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے، اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود ان کو صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی ساری افترا پردازیاں یعنی سارے جھوٹ گھڑی ہوئی باتیں رفو چکر غائب ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں بپا کرتے رہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دیجئے جبکہ ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو بلائیں گے. اور اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اب دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں نا امر بالمعروف نہی عن المنکر. اب یہاں امر بالمعروف کو 3 الفاظ میں بیان کیا گیا. آگے جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 90، اور نہی عن المنکر کو 3 الفاظ میں بیان کیا گیا. فرمائے ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرو، اللہ حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، تم کو انکریج کرتا ہے کس پر؟ بالعدل والاحسان، عدل کرنے پر اور احسان کرنے پر. عدل سے ظلم کا راستہ رکتا ہے اور احسان سے رشتوں میں تعلقات میں چاشنی محبت پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی شخص صرف عدل کرے، 1 انچ اپنا حق نہ چھوڑے اور 1 انچ کسی کو ایکسٹرا حق نہ دے تو پھر زندگی میں مزہ نہ رہے گا، چاشنی خوشگواری نہ ہوگی. آپس کے تعلقات میں خوشگواری احسان کے رویے سے ہوتی ہے. کبھی اپنا ذاتی حق چھوڑ بھی دو، کبھی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دو، اپنا حق چھوڑ دو اور لوگوں کی توقعات پوری کرو، پھر دیکھو تمہارے خاندان، تمہارے گھر، تمہارے تعلقات، تمہارے انسٹیٹیوٹس کتنے اچھے چلتے ہیں. والاحسان وایتاء ذی القربى، اور اللہ صلہ رحمی کا یعنی قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. اس سے بھی تعلقات مضبوط رہتے ہیں، خاندان کا ادارہ مضبوط ہوگا، انسان ذہنی طور پہ پیسفل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی عبادت بھی اچھی ہوگی. وینہا، اور روکتا ہے اللہ عن الفحشاء، فحش چیزوں سے، بے حیائی سے، اخلاقی گندگی سے. شرک بھی بے حیائی ہے، عادت میں بے حیائی نہ ہو، کوئی کسی قسم کی گفتگو بے حیائی والی نہ ہو، بھیک نہ مانگے انسان، گالی دینا بھی فحش ہے، دراصل بے حیائی ہے. تو فحش کا تعلق خالی کسی خاص قسم کے لباس سے نہیں ہے. ہم نے تو فحش کو سمجھ لیا خالی لباس نہیں، عادات معاملات سب میں فحش کا اطلاق ہو سکتا ہے. والمنکر، اور ظلم اور زیادتی سے بھی تم بچو. والبغی، اور بغی سے بھی بچو، بری چیزوں سے بچو اور بغی سے بھی بچو، یعنی قوت کے زور سے دوسروں کو ناجائز طور پر دبانا، اریٹیٹ کرتے رہنا، ریبل وداؤٹ کاز بننا. ہم کہتے ہیں انگلش میں نا تھروئنگ یور ویٹ اراؤنڈ، ایسے مت بنو. اگر تھوڑی بہت اللہ نے تم کو کہیں اتھارٹی دے دی ہے، اب تم لوگوں کی جان کا عذاب نہ بن جاؤ، بغی کا شکار مت ہو. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے شاید تم سبق حاصل کرو. اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور آپ ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی بہت محنت کری اور پھر کوئی غلطی ایسی کی کہ ساری محنت برباد ہو گئی، سارا کچھ ختم ہو کے رہ گیا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر اور فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے.
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اعمال کمپریہنسو ورڈ ہے، خالی عبادت نہیں کہا اللہ نے کہ تو خالی تم سے عبادت کا پوچھا جائے گا. تم سے تمہارے معاملات کا، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہارا کلچر، تمہاری فائنانس، تمہاری سیاست، جس میں تم نے حصہ لیا، جو کچھ تم کر سکتے تھے، اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بنا لینا. کہیں ایسا نہ ہو کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. انما عند اللہ ہوا خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی مسلمانوں کو پرزور تاکید کہ جو تم کمٹمنٹ کرو، جو وعدہ، جو عہد، جو پرومس کرو اس کو پورا کرو، ورنہ آپس کا اعتبار اٹھ جائے گا اور غیر مسلم اسلام سے متنفر ہو جائیں گے تمہاری اخلاق کی گراوٹ دیکھ کر. تو یہ نہ کرنا. دنیا حقیر حاصل کرنے کے لیے، اس کے حقیر فائدوں کے لیے تم دین نہ بیچنا، تم اسلام کو بدنام مت کرنا. وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کہ وہ ہو مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اتنی پیاری بات ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. حیاتن طیبہ، یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. مومنوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی بسر کروائے گا. پاکیزگی خود آپ دیکھیں، ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے نا. ان کا ضمیر ہلکا ہوگا، بھاری ضمیر کے ساتھ نہ جئیں گے، پاک صاف ستھرے رہیں گے. دل کے اندر بھی کھوٹ کھپٹ اور نفاق اور کینہ اور حسد اور یہ گندگیاں ان کے دلوں کے اندر نہ بس رہی ہوں گی. اور آپ سوچیں کہ اگر ہم اس طرح سے ہو جائیں، ہم کتنے ہلکے ہو جائیں نا ذہنی طور پہ، کتنے فریش ہو جائیں، کتنے تازہ دم ہم ہو جائیں، کتنی نفسیاتی بیماریوں سے انسانیت نجات حاصل کر لے. زیادہ تر مسائل کیا ہیں؟ بہت سی جسمانی بیماریاں یا بہت سی روحانی نفسیاتی بیماریاں ناپاکی، گندگی، حرام کی وجہ سے آتی ہیں. تو پاکیزہ کمائی ہو، پاکیزہ اعمال ہوں تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تو فرشتے بھی ہوتے ہیں نا، فرشتے ساتھ دیتے ہیں. اور گندگی کے ساتھ اور حرام کے ساتھ اور ناپاکی کے ساتھ تو پھر شیطان ہی ہوتے ہیں. تو پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو. ان لوگوں پر اس کو تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. یعنی ناپاک گندے لوگ وضو نہیں کرتے اور جب ضرورت ہو تو غسل نہیں کرتے، پاکی کا اہتمام نہیں کرتے. ان کی زبانوں پر گندی باتیں ہیں، فحش ہے گھر کے اندر، گندی آوازیں ہیں گھروں کے اندر، چاہے وہ انسانوں کی انسانی آواز کی شکل میں ہو یا کسی اور مشین سے وہ آوازیں نکل رہی ہوں. گھروں کی سجاوٹ، گھروں کی ڈیکوریشن، سب میں گندگی ہے، کہیں شرک کی اور کہیں گناہ کی، کہیں اللہ کی نافرمانی کی. تو شیطان ظاہر ہے ایسے گھروں میں تو انویٹیشن پا لیتے ہیں اور پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ سے ہم بہت دعا کریں کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان، نظر، گھر، رشتے، ضمیر، ہر چیز ہماری پاک صاف، اعمال نامہ بھی. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن تم خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو اسے تو روح قدس نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے.
اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. اب دیکھیں، جو اعتراض کے بجائے ہدایت کی نظر سے قرآن پڑھے گا نا، اس کو ہدایت اور خوشخبریاں سب نظر آ جائیں گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے یہ لوگ آپ کے متعلق کہتے ہیں اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا یعنی کہ ٹارچر کیا گیا، یا کہا کہ ہم تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے ٹارچر کریں گے، تمہارے گھر والوں کو تمہارے سامنے ہم جان سے مار ڈالیں گے، یعنی ناقابل برداشت مشقت میں ڈال دیا گیا، یا ناقابل برداشت مشقت کی اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو انسانی بس سے باہر ہیں، اس کا ذکر ہے. اکرہ، مجبور کر دیا گیا. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. تو خیر، یعنی ایسے موقع پہ جان بچانے کے لیے یا اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اگر دشمنوں کے کہنے کے مطابق کوئی کلمہ کفر ان کی مرضی کا کہہ دے، حالانکہ دل اس کا نہیں چاہ رہا، تو اللہ کے ہاں اس مجبوری کو قبول کرنے کا راستہ کھلا ہے. لیکن وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال کیا ہے. دیکھیں، اِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، لِلَّذِينَ هَاجَرُوا، ان کے لیے جو ہجرت کر رہے ہیں، بار بار مہاجر. آپ بتائیں، اگر ماحول اور معاشرہ اور حالات ہر دفعہ اسلام کے لیے کنڈیوسو رہے ہوں، ہجرت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. اس کا اگر لوگ قبول نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پریکٹیکل یا آسان نہیں ہے، مائنڈ سیٹ نہیں ہے لوگوں کا. اسلام تو بڑا یوزر فرینڈلی ہے، جتنا استعمال کرو اتنا آسان ہوتا جائے گا. ان میں تو ول پاور نہیں ہے، مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے استعمال کرنے کا. تو مجبوراً پھر تم کو اپنا کوئی کمفرٹ زون دوسرا تلاش کرنا ہوگا جو اللہ کی رضا والا ہو. من بعد ما فتنوا، ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ فطرے میں ڈالے گئے، تنگ کیے گئے. ثم جاہدوا، اب ہجرت کے بعد پھر جہاد. جی ہاں، ہجرت کے بعد جہاد ختم نہیں ہوتا. اب اس نئے کمفرٹ زون کے، اس نئے جگہ کو تم کمفرٹ زون بناؤ. اب تم دوبارہ سٹرگل کرو، اب تم محنت کرو، دین نافذ کرو، وصبروا، یہ بڑے صبر آزما کام ہے. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے. من بعدها کو دیکھیں، شیطان کیا کہتا ہے؟ من قبلها، ان سب چیزوں سے پہلے اللہ غفور و رحیم ہے. ہجرت کرو نہ کرو، جہاد کرو نہ کرو، صبر کرو نہ کرو، اللہ غفور و رحیم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، یعنی مثال یہاں اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ مکہ کا ہے، لیکن ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، ہم کراچی والے بھی ذرا کان کھول کے سن لیں. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. اب میں کیوں کھول کھول کے بتاؤں؟ آپ خود دل کھول کے، کان کھول کے، آنکھیں کھول کے، اخبار میگزین کھول کے آپ خود دیکھیں کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کس کس شکل میں ہو رہی ہیں اور کس کس عنوان کے تحت ہو رہی ہیں. نافرمانیوں کو کیا سجا تو نہیں دیا گیا؟ دیکھیں ذرا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو
ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. لباس کا لفظ آیا ہے نا, جیسے چپک گئی ان کے ساتھ. دے آر ود دیم, جہاں جاتے ہیں خوف کی حالت میں جاتے ہیں. کیوں؟ بما کانوا یصنعون, کرتوتوں کی وجہ سے, جو بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مکہ والوں کے پاس, مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. بس اے لوگو, اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو حرام کھانے کے لیے کچھ گنجائش چھوڑ دی. اب گنجائش ہم نے پڑھ لی, ترجمہ پڑھ لیا. کیا اس میں لکھا ہے تم ویکیشن پہ اگر جاؤ تو تب بھی تم کھا سکتے ہو؟ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. خوشبو آ رہی ہے تمہیں اتنی اچھی بگ میک کی, کیا کرو؟ کیا وہ حلال نہیں ہے تو بس کھا لو نا, پھر توبہ کر لینا اس کے بعد. یہ نہیں کہا اللہ نے, یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ دیکھو حد سے آگے نہ نکلنا, خلاف ورزی کی خواہش نہ رکھنا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حرام کی خواہش بھی نہ پیدا ہو میرے اندر بس, اور اگر پیدا ہو تو اللہ مجھ کو اتنا اپنے اوپر کنٹرول دے دے کہ میں اس میں انڈلج نہ کروں. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ, اور یہ تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام. تو جو اس طرح کے حکم لگائے وہ اللہ پر, تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے, متاع قلیل, آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے. جو چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں, جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں. اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی, ان ربک, تو بے شک تمہارا رب, یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا, تم کو پتا نہیں تھا اس وقت, تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا, تم نے قرآن کو کوالٹی ٹائم نہیں دیا اور غلطیاں ہو گئیں, تو کوئی بات نہیں, اب توبہ کر لو, پلٹ آؤ, اصلاح کر لو. تو کیا ہے ان ربک, بے شک تمہارا رب, من بعدہا, اس کے بعد, لغفور الرحیم, غفور اور رحیم ہے. اب مثال, ان ابراہیم کان امہ, حقیقت یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھے. ہم کہتے ہیں نا اپنی ذات میں خود انجمن تھے, پوری قوم, پوری امتیں جو کام نہ کر سکیں ایک ابراہیم علیہ السلام کر گئے. کیا تھے؟ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین, اللہ کے مطیع اور فرمان یکسو, کبھی مشرک نہ تھے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا, دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. تو یہ کیسے ان کو درجے ملے؟ بغیر ہجرت, بغیر جہاد کے, بغیر مشکلات کے نہیں نا. تو بس اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو ہمارے راستے میں بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں آئیں. تو کہا گیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا سخت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا, اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ادعو الی سبیل ربک, بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف. نبیوں کا طریقہ ہے یہ, اب اللہ کی طرف بلانا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو بھی یہ توفیق دے دے, اللہ ہم کو بھی یہ آنر دے دے. اور کیسے بلاؤ؟ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, سوچ سمجھ کے, وزڈم کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. ویل پریپئر ہو کر جاؤ, فیکٹس, تمہارے فیکٹس وغیرہ جو ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز صحیح ہونے چاہیے, اچھے ہونے چاہیے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور لوگوں کے ساتھ مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے.
اگر تم لوگ بدلہ لو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام کرتے جائیے۔ سورت کے آخر میں آپ سے خاص خطاب، وصبر، صبر کیجئے، وما صبرک الا باللہ، آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ایک اور مطلب ہے کہ اللہ ہی کے لیے تو آپ صبر کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے ساری دنیا میں ہائے واویلا کرتا نہیں پھرتا۔ ولا تحزن علیہم، ان لوگوں کی حرکات پر آپ رنج مت کیجیے اور نہ ان کی چال بازیوں پہ دل تنگ کیجیے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں، اور والذین هم محسنون، اور جو احسان پر عمل کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔